آج بہت سے ملک ایسے ہیں جن ملکوں کے اندر مدرسے کو بنانا جرم ہے، چلانا جرم ہے۔ کمیونزم نے روس میں آ کر امام بخاری کے مدرسے کو کالج بنا دیا، امام ابو داؤد کی درسگاہ کو اسکول بنا دیا، اور ان مساجد کو مسمار کر کے استبل بنا دیے گئے اور ان مساجد کو میوزیم بنا دیا۔ ہم نے اسلام کا جنازہ نکال دیا۔ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، ان کے جنازے اٹھ کر اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، نبی کا نام بھی زندہ ہے، نبی کا کام بھی زندہ ہے۔ میرے دوست، اور ہمارے جانے پہچانے انجانے بیگانے اپنے اور پرائے بہت سے بچوں نے اور علماء نے آپ کی اس اسٹیج سے بہت اہم گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کے لیے عمل کو آسان فرمائے۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت لمبی گفتگو کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم کچھ مختصر ایسی باتیں جو ہمارے لیے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے کام آئیں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری نسلوں کے اندر دین اور علم کو اجاگر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرور و فتن سے اور زمانے کے مسائل اور آلات اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بزرگوں دوستوں، آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ ان مدارس کا وجود ہمارے اس ملک کے اندر جو ایک نئے انداز سے پیش کیا گیا، یہ ایک عظیم مقصد کے تحت تھا۔ ہم نے پہلے زمانوں میں دیکھا اور تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ ہمارے دنیا جہان کے اندر جتنے بھی دین کے اور قرآن کے ادارے تھے، ان اداروں کے نظم و انتظام کو چلانے کے لیے حکومتیں اپنے خزانوں کا منہ کھولتی تھی اور یہ ادارے چلتے تھے۔ بڑے بڑے نامی گرامی ادارے جن سے امام بخاری جیسے بڑے بڑے علماء، امام ابو داؤد جیسے بڑے بڑے علماء اور محدثین ان میں سے نکلے اور نکل کر انہوں نے ساری دنیا کے اندر علم کے چراغ کو روشن کرنے کا کام کیا۔ لیکن 1857 کے بعد جب دنیا میں دو حادثے ایسے پیش آئے، ایک اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا گر جانا، اور وہاں ایک ایسا ملک جس ملک کے اندر 800 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی اور اسلام کا پرچم لہرایا، گلی گلی کے اندر قرآن کے مکاتب تھے، قرآن کی درسگاہیں تھی، تفسیر قرطبی جیسی عظیم الشان کتاب اور قرآن کی تفسیر جن گلیوں میں لکھی گئی، جن مساجد کے محرابوں میں پڑھائی گئی، جن مساجد کے اندر دیکھنے والے علماء نے اس کی تفسیر کو بیان کیا، وہ عظیم الشان ملک جس ملک کی ثقافت اور تہذیب کا عالم پورے یورپ کو اندھیرے میں ڈالنے والا تھا، اس عظیم ملک کے اندر جب اسلام کی مملکت ختم ہوئی اور اس کے اندر اسلامی حکومت کا جنازہ نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرشمہ آیا کہ کوئی اذان دینے والا اس ملک کے اندر نہیں تھا، اور مسلمانوں کی ثقافت اور وہاں کی تہذیب اور مسلمانوں کا علم اور ہنر اور حرفت سب تباہ و برباد ہو گئی، اور مدارس و مکاتب کا جو جال پھیلا ہوا تھا اور وہاں کی مساجد کے اندر جو قرآن کی صدائیں تھی اور اذان کی صدائیں تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے مملکت ہندوستان کے اندر تھی، ہندوستان کے اندر 900 سال سے زیادہ اسلام کا جھنڈا لہرایا اور بڑے بڑے علماء اور اکابر اس سرزمین پر پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن کے چرچے کو عام کیا، اسلام کی تہذیب و ثقافت کو پھیلایا۔ لیکن جب مملکت کے اندر انگریز کا تسلط ہوا، اس نے مدارس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مکاتب کو تباہ و برباد کر دیا، اسلام
खुरच कर फेंक दिया गया और इस्लाम के निजाम को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। मेरे दोस्तों, इन दो ममलकतों के खत्म होने के बाद जब मकातिब व मदारिस का जनाजा निकल गया और इस्लाम को नुकसान पहुंचने लगा, तो हमारे अकाबिरीन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके जरिए से बादशाह आए या चला जाए, ममलकत आए या चला जाए, इस्लाम का झंडा लहराए या न लहराए, मुसलमान अगर किसी मुल्क के अंदर, किसी खित्ते में, जजीरे में, पहाड़ों में, दर्रों में, बयाबानों में, जंगलों में, जहाँ जहाँ भी 4 मुसलमान होंगे, वो अपने कुरान को जिंदा रखेंगे, इस्लाम को जिंदा रखेंगे, अजान को जिंदा रखेंगे, मस्जिद को जिंदा रखेंगे, तालीम और सकाफत को जिंदा रखेंगे, नबी की सुन्नत को जिंदा रखेंगे, नबी के किरदार को जिंदा रखेंगे, नबी के नामूस को जिंदा रखेंगे, इस्लाम की सकाफत को जिंदा रखेंगे। उन्होंने कहा, ए लोगों, बादशाह आते हैं, उनके खजानों को लूट लिया जाता है, उन खजानों से चलने वाले मकातिब तबाह हो जाते हैं, मदारिस की दरसगाहें सूनी पड़ जाती हैं। आओ, ऐसे मुल्क के अंदर, मुल्क किसी का भी हो, निजाम किसी का भी हो, कानून किसी का भी हो, दस्तूर किसी का भी हो, तालीम किसी की भी हो, लेकिन मुसलमान अपने पैसे से, अपनी हलाल कमाई से, मजदूरी करके, मेहनत करने वाला मेहनत करके, जफाकशी करने वाला जफाकशी करके, हल चलाने वाला हल चलाकर, जिस तरीके से भी कोई अपने घर के अंदर 10 रुपए लेकर आ रहा है, वो 1 रुपया बचाकर अपने कुरान की दरसगाह के हवाले करेगा, ताकि हमारे बच्चे कुरान के कारी बने, कुरान के आलिम बने, कुरान के समझने वाले बने, कुरान के मुफस्सिर बने, नबी के हदीस के मुहद्दिस बने, कुरान और हदीस के फकीह बने। और ममलकत किसी की भी हो, लेकिन मुसलमान अपने पैसे से इन मदारिस और मकातिब को चलाएगा और कुरान की हिफाजत करेगा। आज मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की उस सोच पर यूरोप की गलियों में, लंदन के कलीसियाओं में और बर्फपोश पहाड़ियों पर, जंगलों में, चौकों पर, चौराहों पर, जजीरों में, जहां तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर इस्लाम का झंडा लहराने वाला कोई एक जिंदा होगा, लेकिन कुरान वहां जिंदा है, कुरान की तालीम वहां जिंदा है, इस्लाम वहां जिंदा है, इस्लाम का पढ़ाने वाला जिंदा है, इस्लाम के मसाइल को बतलाने वाला जिंदा है, इस्लाम की तबलीग करने वाला जिंदा है, इस्लाम की तालीम देने वाला जिंदा है। मेरे दोस्तों, वो फलसफा हमारे अकाबिरीन का था, जिसका नमूना आज इन कदीम दीनी इदारों में दिखाई देता है। एक पैसा सरकार से नहीं आता, मजदूरी करने वाले मजदूरी करके देते हैं और इन इदारों को बनाते हैं, इनकी हिफाजत करते हैं, इनको संभालते हैं, इनकी परवरिश करते हैं, इनको चमकाते हैं और इनमें अपने बच्चों को भेजकर आबादी का काम करते हैं और अपने इल्म को, फैज़ को हासिल करके। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया। जिन इलाकों में मदारिस और मकातिब नहीं है, उन इलाकों में जाकर देखो, कोई कुरान का मसला बतलाने वाला नहीं। आज बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिन मुल्कों के अंदर मदरसे को बनाना जुर्म है, चलाना जुर्म है। कम्युनिज्म ने रूस में आकर इमाम बुखारी के मदरसे को कॉलेज बना दिया, इमाम अबू दाऊद की दरसगाह को स्कूल बना दिया और उन मसाजिद को मिस्मार करके अस्तबल बना दिए गए और उन मसाजिद को म्यूजियम बना दिया गया। नमाज पढ़ना जुर्म था, मिसवाक करना जुर्म था, कुरान पढ़ाना जुर्म था, कुरान सीखना जुर्म था, हदीस को बयान करना जुर्म था, सर पर टोपी रखना जुर्म था, मस्जिदों में अजाने देना जुर्म था। लेकिन अल्लाह ताला ने उन 90 साल के कम्युनिज्म के दौर में उनके जनाजे को निकाल दिया जो खुदा का जनाजा निकाल रहे थे,
جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے اسلام کا جنازہ نکال دیا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ ان کے جنازے اٹھ گئے۔ اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، نبی کا نام بھی زندہ ہے، نبی کا کام بھی زندہ ہے۔ میرے دوستو، ان اداروں کی حفاظت کرو، ان کو آگے بڑھاؤ۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نبی کے سامنے کھڑے ہو کر صرف یہ کہہ سکتے ہیں، بار الہا تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے ہم کچھ کر سکتے تھے نہیں، اتنا ضرور کیا کہ ہم نے تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے دھن کے ذریعے سے، اپنی جوانی کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے ذریعے سے تیرے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ بس ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارے سر پر پگڑی بنتی ہے اس بات کی کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا اور قرآن کی حفاظت کی۔ ہماری عورتوں نے ایک ایک مٹھی آٹے کا نکالا اور قرآن کے پڑھنے والے بچوں کے لیے گڑھے میں مٹکے میں جمع کر دیا اور وہ مدرسے میں لے جا کر دے دیا۔ ہمارے مزدوروں نے ہل چلا کر محنت کر کے ایک ایک پیسہ اکٹھا کیا اور ان مدرسوں کے حوالے کر دیا۔ ایک ایک گاؤں کے اندر 10 مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں، پڑھانے والے اساتذہ ہیں۔ کون چلا رہا ہے؟ حکومتیں پریشان ہیں، کام کرنے والے پریشان ہیں، ایجنسی پریشان ہیں، اور ہمیں پکڑ پکڑ کر پوچھتے ہیں، بتلاؤ پیسہ کہاں سے آیا، کاغذ دکھلاؤ، اکاؤنٹ چیک کرواؤ، اپنے اثاثے دکھلاؤ، اپنی زمینیں دکھلاؤ۔ ہم کہتے ہیں پیسہ آیا، گاؤں سے آیا، دیہاتوں سے آیا، مزدور نے دیا، محنت کرنے والے نے دیا، ملازم نے دیا، کسان نے دیا، کام کرنے والوں نے دیا، رکشہ چلانے والوں نے دیا۔ آج حکومت کی ایجنسیاں پریشان ہیں۔ کتنی ایجنسیوں کے لوگوں نے ہم سے پوچھ لیا یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں سینہ ٹھوک کر، آؤ قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، علماء کے نام پر، دین کے نام پر آؤ۔ جس گاؤں میں جاؤ گے اللہ مسلمان کو کھڑا کر دیتا ہے، وہ کتنا ہی غریب ہوگا، کچھ نہ کچھ اسلام اور قرآن کے نام پر پیش کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس لمبے لمبے سجدے نہیں، یا اللہ ہمارے پاس ہماری سرزمین پر کعبہ نہیں، نبی کا روزہ ہم سے قریب نہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری مغفرت کے لیے اور جنت کے درجات کے لیے ان قرآن کی درسگاہوں پر ہمیں اور ہماری زندگی اور ہماری جوانی اس پر کٹ رہی ہے۔ خدا کی قسم اور کچھ نہیں، ہم آخرت کا ذخیرہ سمجھتے ہیں ان مدارس کو، حکومت سمجھ رہے ہیں۔ ان مدارس کی حفاظت کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے، آگے بڑھیں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ ان کی چوکھٹ پر ہمارے خون کے قطرے گر جائیں، ہماری گردنیں کٹ جائیں، ہم قرآن کی بھی حفاظت کریں گے، نبی کی بھی حفاظت کریں گے، نبی کی ناموس کی بھی حفاظت کریں گے۔ آج ایک سال کے اندر تین ایجنسیوں کے لوگ آ گئے کہ ان مدارس کی چیکنگ کرواؤ۔ یہ پریشان ہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے فنڈنگ ہو رہی۔ آؤ اس اسٹیج پر آ کر دیکھو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے۔ یہ کسان کے بیٹے، یہ ہل چلانے والے، یہ محنت کرنے والے، یہ مزدوری کرنے والے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے دھن کو، دولت کو پیش کر رہے ہیں، اور ہر مدرسے کے اندر یہی آتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مدارس و مکاتب کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی اولاد سب کچھ لگانے اور کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ ہم درخواست کرتے